اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنی بات کو اس پر ختم کرتے ہیں، پھر میں واپس آ گیا، گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور جب میں نصف راستے میں پہنچا تو میں نے اپنے آپ کو تقریباً 20 سواروں میں پایا، یا اسی قدر امامہ پوشوں میں پایا۔ وہ کہنے لگے، اپنے آقا کو خبر دینا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفایت کی ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر اوڑھ کر نماز پڑھ رہے تھے، اور قسم بخدا جو ہی میں واپس آیا مجھے دوبارہ سردی لگنے لگی اور میں سردی سے کانپنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مجھ پر ڈال دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بات غمگین کرتی تو آپ نماز پڑھتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں احزاب کو کوچ کرتے چھوڑ آیا۔ اس طرح غم چھٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش کے پنجوں سے چھڑایا، اور مؤمنین صادقین نے اپنے صدق اور صبر و ثبات کے پھل اپنے محبوب نبی کے ساتھ ان خوفناک راتوں میں توڑے جن میں نگاہیں کج ہو گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور احزاب کے جیوش مدینہ کا محاصرہ چھوڑنے لگے، اور ان کی افواج ناکامی اور نامرادی کے دامن گھسیٹتے ہوئے پشت پھیر گئیں۔ انہوں نے اپنی اس عظیم جنگ سے تھکاوٹ، درماندگی کے سوا کچھ حاصل نہ کیا۔ احزاب کی منظم ریٹائرمنٹ۔ جب احزاب نے ریٹائرمنٹ کرنے اور محاصرے کو چھوڑنے کا عزم کیا تو سالار عام ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ ریٹائرمنٹ منظم طور پر ہو اور اس میں انتشار و اضطراب نہ ہو، اور یہ کہ وہ منظم اور مسلح افواج کی حفاظت میں ہو اور اس کی نگران ہو۔ اس لیے ابو سفیان نے قریشی فوج کے سواروں کے قائد خالد بن ولید اور ان کے مددگار عامر بن عاص کو حکم دیا کہ وہ دونوں اس ریٹائرمنٹ کی تنظیم کی نگرانی کریں اور ریٹائرمنٹ کرنے والی افواج کے پچھلے حصے کی حفاظت کریں کہ مسلمان ریٹائرمنٹ کے وقت اسے ضرب نہ لگائیں۔ حضرت عامر بن عاص اور حضرت خالد بن ولید سالار عام کا حکم بجا لائے اور جلدی سے 200 سواروں کو منتخب کیا۔ پھر ان سواروں نے اس علاقے میں قیام کیا جو احزاب کے پڑاؤ کے پچھلے حصے کے درمیان ہے، اور وہ اس علاقے میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانے لگے اور ریٹائرمنٹ کرنے والی فوج کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور وہ اسلامی فوج کے کسی بھی حملے کو روکنے کے لیے تیار تھے، اور قریشی سواروں کا دستہ اسی حالت میں رہا، حتیٰ کہ خندق کے آگے سے اپنی اپنی جگہوں سے احزاب کے جیوش کی ریٹائرمنٹ مکمل ہو گئی اور وہ خطرے کے علاقے سے دور ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے وقت ابو سفیان کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھنا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ احزاب کے جیوش کے سالار عام ابو سفیان نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا جس میں آپ کو خندق کی پناہ لینے پر ملامت کی، اور اس نے آپ سے کہا کہ خندق کی تدبیر نہ ہوتی تو مسلمانوں کا وجود باقی نہ رہتا، اور ابو سفیان نے یہ خط ابو سلمہ الخشنی کے ہاتھ بھیجا، اور جب وہ اسے لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط سنایا۔ اس میں لکھا تھا، بِاسْمِكَ اللہم، میں لات، عزا، اساف، نائلہ اور حبل کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی فوج کے ساتھ آپ کے پاس آیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف دوبارہ نہ آئیں حتیٰ کہ آپ کی بےخونی کر دیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہم سے مٹ بھیڑ کرنا پسند نہیں کیا، اور آپ نے تنگنائیاں اور خندقیں بنا لی ہیں، اور آپ نے خندق کی پناہ لے لی ہے، اور آپ نے اس تدبیر کی پناہ لے لی ہے جس سے عرب واقف نہیں ہے، وہ صرف اپنے نیزوں کے سائے اور اپنی تلواروں کی دھار کو جانتے ہیں، اور آپ نے یہ کام ہماری تلواروں اور ہماری ملاقات سے فرار کے لیے کیا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کس نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے، بس اگر ہم آپ کو چھوڑ دیں تو تم کو احد کے روز کی طرح ہم سے ایک دن ملے گا جس میں ہم عورتوں کی مدد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے
ابو سفیان بن حرب کی طرف، اما بعد، مجھے آپ کا خط ملا، اور اے بنی غالب کے احمق اور جاہل، قدیم سے تجھے اللہ کے متعلق دھوکا ہوا ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ تیرے اور اس چیز کے درمیان جو تو چاہتا ہے حائل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انجام کو ہمارے لیے بنائے گا۔ اور یہ جو تو نے بیان کیا ہے کہ تو اپنی افواج کے ساتھ ہماری طرف آیا ہے اور تو ہماری بےخونی کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا، یہ وہ امر ہے کہ اللہ تیرے اور اس کے درمیان حائل ہو جائے گا اور انجام کو ہمارے لیے مقرر کرے گا، اور تجھ پر وہ دن آئے گا کہ میں اس میں لات و عزا اور اصاف، نائلہ اور حبل کو توڑوں گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اور اے بنی غالب کے بے وقوف، میں تجھے یہ بات یاد کراؤں گا، اور تیرا یہ کہنا کہ مجھے کس نے سکھایا ہے، یعنی جو خندق ہم نے بنائی ہے۔ بلا شبہ جب اللہ نے تیرے اور تیرے اصحاب کے غیظ کو اپنے ساتھ دیکھا تو اس نے مجھے اس کا الہام کیا۔ اور یوں سخت محاصرے کے بعد جو تقریباً 1 ماہ تک رہا، جس میں مسلمانوں کی تنگی، تھکاوٹ اور ظلم کی حالت درماندگی اور خوف تک پہنچ گئی، اللہ نے احزاب کو شکست دی اور غدار عہد شکن یہود بنی قریظہ کو ذلیل کیا اور مؤمنین صابرین کو فتح دی، اور یہ بغیر اس کے کہ مسلمان اس میں جوانوں کا کوئی قابل ذکر نقصان برداشت کریں۔ عظیم تباہ کن فتح تھی، اور یہی اللہ کے اس قول کا مفہوم ہے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کہ اللہ مومنوں کو قتال سے کافی ہو گیا۔ اور جب جیوش احزاب کی ریٹائرمنٹ کی کارروائی مدینہ کے ارد گرد کی چھاؤنیوں سے مکمل ہو گئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور یہ فوج اپنی جگہوں کو چھوڑنے لگی اور لمبا سانس لینے کے بعد مدینہ کی جانب چلی گئی، اور اس نے اس کرب عظیم سے نجات پائی جس کی مثل اس نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھی تھی۔ دشمن کی آخری جنگ۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جب وہ خندق کے پیچھے اپنی جگہوں کو چھوڑ رہے تھے خبر دی کہ احزاب کی یہ جنگ ان کی آخری کارروائی ہوگی، جسے دشمن مسلمانوں کے خلاف بروئے کار لائیں گے، اور اسلامی فوج اس غزوہ کے بعد ہمیشہ جنگ کرے گی۔ البزار نے حضرت جابر کی حدیث سے اسناد حسن کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کے روز فرمایا، اور انہوں نے آپ کے لیے بہت فوجیں جمع کی تھی، اس کے بعد یہ تم سے کبھی جنگ نہیں کریں گے بلکہ تم ان سے جنگ کرو گے۔ اور عملاً مسلمانوں نے غزوہ احزاب کے بعد دشمن کی جانب سے کسی جنگ کا سامنا نہیں کیا، بلکہ وہی دشمنوں سے جنگیں کرتے تھے، حتیٰ کہ جزیرہ عرب پر انہیں مکمل تسلط حاصل ہو گیا، اور یوں ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وحی سے گفتگو کرتے ہیں جو ان پر ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مسلمانوں کو اپنی تاریخ میں جن مارکوں سے واسطہ پڑا، اگرچہ احزاب کا یہ غزوہ ان سب سے زیادہ خطرناک مارکہ تھا، اور مسلمان اپنی جن حربی کارروائیوں میں شامل ہوئے تھے ان سب سے زیادہ سخت حربی کارروائیوں والا تھا، یعنی خوف، قلق اور ماندگی، رعب اور تکلیف کے لحاظ سے۔ پھر بھی اس میں فریقین کے مقتولین کی تعداد 11 جوانوں اور 2 زخمیوں سے بڑھ نہیں سکی۔ مسلمانوں کے شہداء کی تعداد۔ اس مارکے میں مسلمانوں کے شہداء کی تعداد صرف 8 تھی، جو سب کے سب انصار تھے، جبکہ اس مارکے میں مہاجرین میں سے ایک شخص بھی قتل نہ ہوا، اور شہداء یہ تھے: نمبر 1 بنی عبد الاشحل، یہ اوس کا ایک بطن ہے، اس سے 3 اشخاص۔ نمبر 1 اوس کے سردار اور ان کے لیڈر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگا جس سے آپ زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ غزوہ بنی قریظہ کے بعد آپ اسی کے باعث وفات پا گئے۔ نمبر 2 حضرت انس بن عاص بن عتیق رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 انس بن عاص بن عتیق بن عمرو الانصاری الدوسی۔ آپ نے بدر میں شمولیت نہیں کی، لیکن آپ احد میں شامل ہوئے۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ہے کہ خندق کے روز خالد بن ولید نے آپ کو تیر مار کر قتل کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔
نمبر 3 حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن سہیل بن زیدی عامر الدوسی الانصاری ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں بیان کیا ہے کہ آپ حضرت رافع بن سہل کے بھائی ہیں، اور یہ دونوں بھائی مارکہ احد کے بعد زخمی ہونے کی حالت میں حمراء الاسد کی طرف گئے۔ ان میں سے ایک دوسرے کو اٹھاتا اور ان دونوں کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ ان دونوں جوانوں کا عجیب و غریب واقعہ ہماری غزوہ احد والی سیریز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سہل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر و احد میں شامل ہوئے۔ بنی جشم جو خزرج کا وطن ہے، اس سے 2 اشخاص۔ نمبر 1 حضرت الطفیل بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل نے قتل کیا۔ اس نے خندق کے پار سے آپ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا۔ نمبر 2 حضرت ثعلبہ بن غنمہ۔ بنی النجار جو خزرج کا وطن ہے، اس میں سے ایک شخص حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ۔ ثعلبہ بن غنمہ بن عدی بن سنان بن تعبی الانصاری الخزرجی، آپ اس مبارک ہراول میں شامل ہیں جو بیعت عقبہ میں شامل ہوئے تھے۔ آپ چھوٹی عمر کے جوان ہی تھے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہم مدینہ میں بنی سلمہ کے اصنام کے پاس جاتے تھے اور انہیں توڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت ثعلبہ بدر و احد میں شامل ہوئے اور خندق کے روز شہید ہو گئے۔ آپ کو حبیرہ بن ابی بن وہب مخزومی نے قتل کیا، جبکہ کعب بن زید بن قیس بن مالک بن کعب النجاری الخزرجی آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے سابقون میں سے ہیں۔ آپ نے بدر میں شمولیت کی۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ آپ کو ناگہانی ایک تیر آ لگا، اور واقدی نے بیان کیا ہے کہ ضرار بن الخطاب الفہری نے آپ کو قتل کیا ہے، اور یہ حضرت کعب وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے عامر بن امیہ الضمری کے ساتھ بئر معونہ کے اس قتل عام سے نجات پائی، جس میں بنو عامر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ کے ساتھ خیانت کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اس خوفناک قتل عام کی تفصیل ہم آغاز میں بیان کر چکے ہیں۔ ان 6 شہداء کا ذکر ابن اسحاق نے کیا ہے۔ ان کے علاوہ وہاں 2 شہید اور بھی تھے جن کا ذکر ابن اسحاق نے نہیں کیا۔ وہ دونوں دشمن کی افواج کی حرکات معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کی کارروائیاں کر رہے تھے کہ احزاب کی افواج کی گشتی پارٹی نے انہیں قتل کر دیا جو مدینہ کے قریب جاسوسانہ کارروائی کر رہی تھی۔ اور ابن برہان الدین نے بھی اپنی کتاب سیرہ حلبیہ میں ان دونوں شہیدوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت سلیط رضی اللہ عنہ۔ سیرت حلبیہ میں اس سے زیادہ کچھ بیان نہیں ہوا، بلکہ صرف سلیط ہی بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2 حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اور ابن برہان الدین نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا کہ کیا یہ دونوں شہید مہاجرین میں سے تھے یا انصار سے۔ قریب الصواب یہی ہے کہ یہ دونوں انصار میں سے تھے، کیونکہ یہ بات نہایت مستعبد ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی خبروں کی جاسوسی کے لیے علاقے میں اس شخص کو بھیجیں جو وہاں کا باشندہ نہیں ہے، اس لیے کہ انصار ان علاقوں کو مہاجرین سے زیادہ جانتے تھے۔ بس یہ مستعبد امر ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان علاقوں میں جاسوسی کے لیے کسی مہاجر کو بھیجے۔ ابن برہان الدین نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 101 پر بیان کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیط اور حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ عنہم کو احزاب کے لیے ہراول کے طور پر بھیجا، اور انہوں نے ان دونوں کو شہید کر دیا، اور ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور آپ نے ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا۔ بس یہ دونوں شہید ساتھی ہیں جن مقتولین کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ مسلمانوں میں سے ان 8 شہداء کے علاوہ بھی کچھ دوسرے مقتول اور مجروح مسلمان تھے جو خندق کی راتوں میں غلطی سے مارے گئے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے 2 گشتی دستے رات کو خندق کے کناروں کی حفاظت کے لیے نکلے اور دونوں کی مڑ بھیڑ ہو گئی، اور وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ ہر گشتی دستے نے دوسرے کو دشمن کا دستہ خیال کیا، بس وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے اور وہ زخمی اور قتل ہوئے۔ پھر انہوں نے شاعر اسلام
ثم لا ینصرون کی آواز دی تو وہ ایک دوسرے سے رک گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے راہ خدا میں زخمی ہونے والا اور قتل ہونے والا شہید ہے۔ ہاں کسی ایک مورخ نے بھی اس حادثے میں مقتول و مجروح ہونے والوں کے نام اور ان کی تعداد بیان نہیں کی، واللہ عالم۔ مشرکین کے مقتولین۔ اس معرکے میں مشرکین کے مقتولین صرف 4 تھے جو سب کے سب قریش میں سے تھے۔ نمبر 1، بنی عبد الدار سے ایک شخص، منبہ بن عثمان بن عبید۔ بنی مخزوم سے ایک شخص، نوفل بن عبداللہ بن المغیرہ، اسے حضرت زبیر بن العوام نے خندق میں اپنے گھوڑے سمیت داخل ہونے کے بعد قتل کیا۔ بنی عامر بن لوئی سے 2 اشخاص، عمر بن عبدود، اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ عسل بن عمر بن عبدود، اسے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی قتل کیا، جیسا کہ ابن ہشام نے بحوالہ ظاہری اسے بیان کیا ہے۔ معرکے کے متعلق قرآن کی گفتگو۔ قرآن کریم نے معرکہ احزاب سے متعلق گفتگو کی ہے اور سورہ احزاب کی متعدد آیات میں جو 17 آیات تک پہنچی ہیں، اس معرکے کے مراحل کو سمویا ہے۔ اس کا آغاز سورہ احزاب کی 9ویں آیت سے ہوتا ہے اور 25ویں آیت پر ختم ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے جس امر پر گفتگو کی ہے وہ احزاب کی افواج کے پہنچنے پر مسلمانوں پر مصیبت کا نازل ہونا اور ان افواج کے ہٹانے پر مسلمانوں پر اللہ کے انعام کا نازل ہونا اور طبعی عوامل پر ان پر مسلط کرنا اور اللہ کی فوجوں سے ان کو پریشان کرنا ہے جنہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ اس بات نے اسے مدینہ سے کوچ کرنے اور اس کا محاصرہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اے مومنو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب تمہارے پاس لشکر آئے تو ہم نے ان پر ہوا اور لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان سے قرآن کریم کی مراد قریش، غطفان اور بنی قریظہ ہیں، اور جن لشکروں کے متعلق قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے انہیں احزاب کو پریشان کرنے کے لیے بھیجا، بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ فرشتے تھے، اور یہ ثابت نہیں کہ فرشتوں نے احزاب سے جنگ کی تھی، لیکن انہیں پریشان کرنے اور تنگی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امام شعرانی نے فتح القدیر جلد 4 صفحہ 206 پر بیان کیا ہے کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کو بھیجا تو انہوں نے میخیں اکھاڑ دیں اور خیموں کی تنابیں کاٹ دیں اور آگ بجھا دی اور دیگیں الٹ دیں، اور سواریوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے روب کو ان پر مسلط کر دیا، اور فوج کی اطراف میں احزاب کو خوفزدہ کرنے کے لیے فرشتوں کی تکبیر زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ ہر قوم کا سردار اپنی قوم سے کہنے لگا، اے بنی فلاں میری طرف آ جاؤ، اور جب وہ اکٹھے ہو جاتے تو انہیں کہتا، نجات حاصل کرو، نجات حاصل کرو۔ اور جب اللہ نے مومنین کو پاک کر لیا اور ان آزمائشوں اور مصائب کی بھٹی میں ان کو پگھلایا جنہوں نے ان کی گردنیں پکڑ لیں اور ہر جانب سے ان کا احاطہ کر لیا، تو اس کے بعد احزاب کو تنگ کرنے کے لیے تائید الہی آئی اور وہ ان مصائب کے سامنے ڈٹ گئے، اور انہوں نے عملاً ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ایمان کے لحاظ سے ان مصائب و تکالیف سے بڑے ہیں۔ سو انہوں نے فتح پانے یا فنا ہو جانے تک جنگ کی مقاومت کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس موقع پر ان کے صبر و ثبات اور ایمان و یقین کی جزا کے طور پر اللہ کے ہاں سے ان کے پاس اچانک مدد آئی۔ حالت کی گراوٹ کے متعلق قرآنی گفتگو۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کی حالت کی گراوٹ اور ان کی صفوں میں خوف، رعب اور گھبراہٹ کے انتشار کے متعلق گفتگو کی ہے، جو اس بات کے نتیجے سے پیدا ہوا تھا کہ احزاب کی افواج نے یہود مدینہ کی مساعدت سے ہر جانب سے ان کو ڈھانپ لیا تھا اور خوفناک صورت میں ان کے محاصرے کو مضبوط کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب وہ تمہارے اوپر نیچے سے تمہارے پاس آ گئے اور نگاہیں کج ہو گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مؤمنین آزمائے گئے اور انہیں سخت جھٹکے دیے گئے۔ اس صورتحال نے مدینہ کو خوفزدہ کر دیا اور یہ کرب اس پر حاوی ہو گیا، اور اس سے اس کا کوئی ایک باشندہ بھی نہ بچا، اور قریش، غطفان کے مشرکین نے
اور بنی قریظہ کے یہود نے اسے ہر جانب سے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی ڈھانپ لیا، اور ایک دل کا شعور، کرب و خوف دوسرے سے مختلف نہ تھا۔